ملت کے محتمم سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم کو آواز دے رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے سامعین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتكم امة واحدة صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز مکرم شخصیات، مسلک مکتب فکر، سیاسی جماعت اور مختلف تنظیموں کی نمائندگی کرنے والے افراد اور آپ تمام حاضرین مجلس، جس وقت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انسانیت انتشار کا، قتل و غارت گری کا، ایک دوسرے سے دوری کا شکار تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا کیسا عظیم انقلاب ہے کہ جس نے دوریوں کو مٹایا، ایک دوسرے کا خون بہانے والوں کو قریب کیا، اور وہ لوگ جو معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑنے کے عادی تھے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ قرآن پاک نے اسی کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ آپس میں تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی پاک کتاب اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس امت کو امت بنانے میں اور اس امت کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر کا مبارک خون بہا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اگر ہمارے دل میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی کوئی رمق موجود ہے تو ہمیں امت کو امت بنائے رکھنے کی محنت ضرور کرنی چاہیے۔ یقین مانیے کہ ہمیں ہمارے دشمنوں نے، ہمارے حریفوں نے، ہمارا برا چاہنے والوں نے، فرقہ پرست طاقتوں نے اور اس ملک اور اس ملت کو نقصان پہنچانے والوں نے اتنی اذیت نہیں پہنچائی، اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمیں آپس کے انتشار نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری آپس کی توانائیاں ان کاموں پر صرف ہوئی ہیں جن کاموں کا کوئی نتیجہ دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ آج جب کہ ملک کے حالات اتنے ناسازگار ہیں، اس وقت بھی اگر ہم اتحاد ملت کی بات کرتے ہوئے بھی کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کو غلط ٹھہرا رہے ہیں تو یقین مانیے اس طرح کبھی اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ مزاج بنانا ہوگا کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کر کے یہ کہیں کہ جو جس ذہن کا ہے اس کا ذہن اپنے پاس، لیکن ہم کلمے کی وحدت کی بنیاد پر سب کو مسلمان مانتے ہیں، اور سب کے بارے میں ہمارا یہ ذہن ہے کہ ملت اسلامیہ
اسی وقت جسد واحد بنے گی جب ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کے لیے تواضع، ایک دوسرے کے لیے جھکاؤ، ایک دوسرے کے اعتقادات اور احساسات کے لیے وسعت قلبی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ تاتاریوں کا فتنہ بغداد کی سرحد تک آ چکا ہے، اور مسلمانوں میں یہ اختلاف چل رہا ہے کہ استنجا کتنے ڈھیلوں سے کرنا چاہیے۔ لڑائی اس پر ہو رہی ہے کہ ٹوپی کس طرح کی پہننی چاہیے۔ انہی معمولی اختلافات نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے دشمن ہمیں لقمہ تر بنا لیا۔ ایک علاقے میں اس بات پر غدر مچی ہوئی تھی کہ الو حلال کہ الو حرام، دو علماء کے دو جماعتیں ہو گئی، اختلاف بہت بڑھ گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا کرامت علی وہاں تشریف لائے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، شیخ طریقت ہیں، لائیے انہی سے فیصلہ کروا لیں۔ دونوں جماعتیں آ گئی۔ ایسا نہیں کہ مسلک کا اختلاف تھا، ایک ہی مسلک کے لوگ، ایک ہی مسلک کے علماء، لیکن آپس میں انتشار۔ اب ایک طرف اس نے دلائل پیش کیے، ایک طرف اس فریق نے دلائل پیش کیے، یہ کہتا ہے الو حلال، یہ کہتا ہے الو حرام۔ دونوں نے دلائل پیش کرنے کے بعد کہا حضرت آپ ہی کوئی فیصلہ فرما دیجیے۔ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور ہم سب کے لیے نصیحت کا بھی ہے۔ دونوں طرف کی بات سننے کے بعد انہوں نے فرمایا بھائیو، میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ سمجھ لیجیے کتنی خوبصورت بات کہی، اگر آپ اس کی گہرائی میں اتریں تو سمجھ میں آئے گی بات کہ ملت کے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر اگر ہم جزئی فروعی مسائل میں الجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل مندی کی راہ پر نہیں، بیوقوفی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحے سے لے کر تا بقا کے کاشگر۔ اگر ہم اتحاد کی راہ پر نہ آئے، یقین مانیے ہمیں اپنا وجود بچانا، اپنا دین بچانا، اپنی شریعت بچانا، اپنے ادارے بچانا اس ملک میں ممکن نہیں رہے گا۔ کیا اب بھی ہم نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سک رہے ہیں کہ طوفان اور سیلاب ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اور ہماری بربادیوں کی داستانیں آسمانوں پر سنی جا رہی ہیں؟ اس وقت بھی اگر ہم دوسری راہوں پر چلیں، مفادات کی راہ پر چلیں، مسلکی باتوں میں الجھیں یا ذات برادری کی باتوں میں الجھیں، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اختلاف صرف مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے۔ مسلک ایک چیز ہے، معاملہ ذات برادری کا بھی ہے۔ مسلمان ذات برادری کے جھگڑوں میں پڑ گئے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مومن ہے، یہ دکنی ہے، یہ انصاری ہے۔ ہمارا شہر جس کو ہم دینداروں کا شہر کہہ رہے ہیں، مسجد اور مدرسے کا شہر کہہ رہے ہیں، اگر یہاں بھی یہ تفریق ہے کہ یہ فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، ہم فلاں برادری کے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری دینداری کھوکھلی ہے اور ہم ذات برادری کے نام پر جو آپس میں تفریق کر رہے ہیں وہ جاہلیت کا فتنہ ہے، جاہلیت کا فتنہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری اور ان کے درمیان تکرار ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت اونچے درجے کے صحابی، لیکن غصے میں آپس کی تکرار میں ایک جملہ کہہ دیا، یبن المرأة السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشہ کے تھے، رنگ اچھا نہیں تھا، ایمان میں بہت اونچے۔ حضرت ابو ذر نے کہہ دیا، ان کے دل پر چوٹ لگی، وہ روتے ہوئے آئے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور کا دل کائنات کے تمام انسانوں کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اور بلال تو آپ کے مؤذن، آپ کے خادم تھے۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضور تڑپ اٹھے
فرمایا بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے میری ماں کی طرف نسبت کر کے یہ کڑوا جملہ کہا، میرا دل پھٹ گیا، مجھے سخت اذیت پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سرخ ہو گئے، فرمایا بلاؤ ابو ذر کو۔ اتنے میں حضرت ابو ذر خود حاضر ہوئے، صحابی رسول تھے، غلطی کا احساس ہو چکا تھا، آئے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرمائیں، بلال سے بھی معافی مانگتا ہوں، درگزر کر دیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جانیں حضور پر قربان، کیسی تعلیم دی، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو ایسا انسان ہے جس میں جاہلیت کے اثرات ابھی باقی، جاہلیت کا اثر ہے، اختلافات، مخالفت، مفاد پرستی کے لیے امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا، یہ صرف اور صرف جاہلیت کا فتنہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو پیغمبر رحمت کی امت کو بھی امت رحمت بننا چاہیے، اور اپنے دل میں کشادگی لانی چاہیے، اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم پیچھے ہو جائیں، ہمارا بھائی آگے بڑھ جائے۔ حسد، بغض، کبر، یہی وہ چیزیں ہیں جو اتحاد کی دیوار کو منہدم کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے قلبی امراض سے الگ ہونا ہوگا، کشادگی پیدا کرنی ہوگی۔ جماعتی مفاد، ذاتی مفاد اس ملت کو متحد نہیں کر سکتا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہندوستان کی اس سرزمین سے لے کے افریقہ اور برازیل کے جنگلات تک ایک ایک کلمہ گو مسلمان وحدت اور اخوت کی زنجیر میں جڑا ہوا ہے۔ اس وحدت و اخوت کو قائم رکھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ انتشار رہے گا، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ سنی اشرف اکیڈمی کا یہ اجلاس اس معنی میں بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان حضرات کے لیے اس طرح کا اقدام آسان نہیں ہے، دوسری جماعتوں کی طرح اس طرح کا قدم اٹھانا ان کے لیے سہل نہیں ہے، مگر انسان تو وہی ہوتا ہے جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک جو موج بلا کا خوگر ہو، رخ پھیر سکے طوفانوں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔